نمشکار، آداب۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ سعودی عربیہ کا کیا رول ہے، خاص طور سے اس یدھ کو لے کے جو کہ اس سمے غازہ میں، اب تو ویسٹ بینک میں بھی چل رہا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ وہ کیا سوچتے ہیں، ان کا کیا ہے۔ سعودی عربیہ تو کھل کے اس سمے پیلسٹائن کے مسئلے میں کا سپورٹر نظر آتا ہے۔ اس کے سمبند بہت اچھے حماس کے ساتھ نہیں ہیں، اس کے دوسرے کارن ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ فلسطین کا جو ایشو ہے اس کو پوری طریقے سے سپورٹ کرتا ہے۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہونا چاہیے، جو عرب لیگ کی پرانی پالیسی ہے۔ 2 اسٹیٹ سلوشن یعنی اسرائیل نے جتنے بھی عرب ٹیریٹریز پہ قبضہ کیا ہے اس کو خالی کرے اور وہاں پہ پیلسٹائن اسٹیٹ کا گٹھن ہوگا، اور یہ دونوں اسٹیٹ سائڈ بائی سائڈ امن شانتی کے ساتھ رہیں گی۔ یہ ان کا ماننا ہے، مگر اسرائیل اس بات کو کہاں مانتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے پورا پیلسٹائن جو ہے وہ بیبلیکل لینڈ ہے اور یہ اپنی زمین ہے، اسی کے اوپر وہ سیٹلمنٹ بنا رہے ہیں، اور اسی کا وہ الگ بات ہے۔ بہرحال ان کا فلسطین کو لے کے یہ ایشو ہے، جو انترراشٹریہ سمودائے کا بھی یہی ایشو ہے۔ امریکہ، یورپ اور سبھی دیش، بھارت سمیت سبھی دیش اسی چیز کو مانتے ہیں۔ ایران چھوڑ کے، ایران اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا، حماس بھی ریکگنائز نہیں کرتی، لیکن پیلسٹینین اتھارٹی اسرائیل کو مانیتا پردان کیا اس نے 90 میں، جب اوسلو ایکارڈ کے تحت، لیکن ان کو ملا نہیں۔ کچھ طے تو ضرور ہوا تھا امریکہ میں، لیکن ملا نہیں۔ بہرحال ان کا جو ہے، اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو دیکھیں کہ انہی نے 71 کی وار جب ہوئی تھی تو اس کے بعد تو کنگ فیصل نے آئل امبارگو لگا دیا تھا پشچمی دیشوں کو، ان دیشوں کو جو امریکہ کو ویپن سپلائی کر رہے تھے، یہ سپورٹ کر رہے تھے۔ ان کے خلاف ایک ہلچل مچ گئی تھی، تیل کے دام تبھی سے بڑھنا شروع ہوئے، اور بہت بڑی کرائسس پوری دنیا میں کھڑی ہو گئی تھی۔ تب لوگوں کو احساس ہوا کہ آئل ایک ویپن بھی ہے، اور ہم اگر سعودی چاہیں تو اس کو بارگیننگ کیپیسٹی ان کے پاس بہت ہے، لیکن اس کے بعد سے کبھی استعمال نہیں ہوا تیل کا ایز اے ویپن، یا اس طرح کی کوئی چیز کبھی نہیں ہوئی۔ کنگ فیصل کی بعد میں ہم نے دیکھا ہتیا بھی ہوئی، اس کے اوپر بھی بہت سی کانسپریسی تھیوریز ہیں، اس میں ہم جاننا نہیں چاہتے۔ 67 کی جو وار تھی اس سے پہلے جو ہوئی تھی، اس میں بھی سعودی عربیہ نے کھل کے سپورٹ کیا تھا۔ سعودی عربیہ کے ساتھ ایک پرابلم رہی ہے، وہ پرابلم یہ رہی ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ تھا جب سے بنا 70 سے، جب پی ایل او کا گٹھن جو ہوا، اس کے بعد سے یہ تھا کہ 74 میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، پیلسٹائن کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ پیلسٹائن جو ہے، پی ایل او جو ہے یہ لیجیٹمیٹ ریپرزینٹیٹیو آف دی پیلسٹینین پیپل ہے، کہ اسی کو حق ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کا، اور کسی دوسرے ملک کو نہیں۔ اس سے پہلے جارڈن، ایجپٹ، یہ جن کے قبضے میں تھا وہ بات چیت کر رہے تھے، یا عرب لیگ، مگر یہ ہوا کہ یہ ایک ہے، اور اس کو فوراً عرب لیگ کے دیشوں نے، سعودی عربیہ سمیت سب نے ریکگنائز کیا۔ انڈیا نے بھی فوراً ریکگنائز کیا، اور بہت سے دیشوں نے کر دیا، لگ بھگ 100 سے زیادہ دیشوں نے۔ اسرائیل کے تو اس سمے بہت کم ریکگنیشن تھا، ابھی بھی بہت زیادہ نہیں ہے اسرائیل کو، بہت سے دوش جو ہے ان کو مانتے ہیں۔ فلسطین کا زیادہ مانیتا ہے، 140 دیش نے فلسطین کو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن یہ جو سمسیا یہ تھی کہ پی ایل او کا جو گٹھن ہوا، پی ایل او جو تھی ایک نیشنلسٹ آرگنائزیشن تھی۔ عرب ورلڈ ڈیوائیڈڈ تھا نیشنلسٹ گروپ میں، جس میں ایجپٹ اس کا لیڈر ہوا کرتا تھا، بعد میں پھر عراق میں بات پارٹی پاور آ گئی تو وہ بھی نیشنلسٹ تھے، سیریا میں بات پارٹی، دوسری بات پارٹی کا حصہ تھا جس کے حافظ الاسد اس سمے وہ لیڈر بنے، وہ بھی نیشنلزم کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا وہاں پہ بھی، لیبیا میں گدافی کے یہاں بھی، اور الجیریا میں بھی، اس طرح سے بہت سے دیشوں میں نیشنلزم۔ سعودی عربیہ کا جہاں تک سوال ہے، ان کے یہاں اسلامک پالیٹکس تھی، اسلام ڈومینیٹ ریجن تھا، کنزرویٹو عرب، یہی نہیں بلکہ یہ پورا ریجن جو تھا، یہ
جس میں کہ پرشین گلف ریجن جسے کہتے ہیں یا کھاڑی کے دیش جسے عرب کہتے ہیں، وہ سارے دیش چاہے کویت، بحرین، قطر، عمان، سعودی عربیہ سمیت یہ سب UAE، یہ سب کنزرویٹو جو تھے منارکی تھے، آئل پروڈیوسنگ کنٹریز سے بہت رشتے، ان کے گھنی سمبند امریکہ سے تھے، اور اسلامک کا تو ان کے ساتھ تھا، اور جو دوسری طرف نیشنلسٹ موومنٹ تھا وہ پرو سوویت تھا۔ سعودی عربیہ سوویت کے بالکل خلاف تھا، ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ ایسی حکومت ہے جو جس کا وشواس ہی نہیں ہے دھرم کے اوپر، اور دھرم کے خلاف یہ کام کرتی ہے، اس میں کوئی ان سے وہ نہیں تھا۔ یہ دو ہے سعودی عربیہ کے اندر جو ریلیجس موومنٹ تھا، پولیٹیکو ریلیجس موومنٹ، وہ بھی فلسطین کے مسئلے سے خوش نہیں تھا، یعنی وہاں کا جو وہابی سٹرکچر تھا، جو سعودی گورنمنٹ کو مانیتا پردان کرتا تھا، وہ بھی PLO سے زیادہ خوش نہیں تھا، جیسے کہ PLO بھی بالکل سیکولر اور لبرل ڈیموکریٹک بات کرتا تھا، اور یہ موومنٹ جو تھا یہ ڈیموکریسی میں نہیں وشواس کرتا تھا، اسلامک دیش گٹھن کرنے کی بات کرتا ہے اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ فلسطین جو ہے وہ ہم لوگ جو ہیں وہ دیش کے مسئلوں میں نہیں پھنسنا چاہتے، اسلام اس سے اوپر ہے دیش سے، اور یہ یہاں یہ نہیں بلکہ کچھ وہابی علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ فلسطین ایک فتنہ ہے۔ ان لوگوں نے بہرحال جو بھی کام کیا اس سے فائدہ کیول امریکہ اسرائیل کو ہوا اور کسی کو نہیں ہوا، لیکن بعد میں انہی نے افغانستان میں کھل کے جہاد بھی کیا اور سب کچھ سپورٹ کیا، سعودی عربیہ نے میجر فنڈنگ کی وہاں سے، اور پورا ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں دھیرے دھیرے نیشنلزم کا ڈکلائن ہوا، 67 کی وار ہارنے کے بعد سے لگاتار دھیرے دھیرے ڈکلائن ہوتا گیا، عربوں نے یونیلیٹرلی یعنی الگ الگ دیشوں نے اسرائیل کے ساتھ سمبند کر لیے، کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہوئی جس میں ایجپٹ اور اسرائیل نے مل کے کر لیا، اس کے بعد اسرائیل نے سینائی پیننسولا واپس کر دیا ان کو، اور تب سے لے کے اب تک ایجپٹ کے بہت سمبند ہے۔ پھر اس کے بعد جارڈن نے بھی ان کے ساتھ ٹریٹی کر لی، ان کے بھی بڑے اچھے سمبند ہیں۔ جارڈن کے اوپر ہم الگ سے ڈیٹیل بات کریں گے، جارڈن کا ہمیشہ سے دوہرا رول رہا ہے بہت زیادہ، اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے ان کا چلتا رہا۔ کسی بھی پولیٹیکل ریلیجس آرگنائزیشن نے فلسطین کا سپورٹ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، ان لوگوں نے آج بھی نہیں کیا۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ القاعدہ یا پھر اس کے علاوہ داعش یا کسی نے ان لوگوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی آپریشن، ایک آپریشن ہوا تھا بامبے میں جب یہ لوگ آئے تھے آتنکوادی، جنہی نے تاج محل ہوٹل اور اس کے اندر ایک جوئش ہوم پہ اٹیک کیا تھا، ہمارا تھا، پتہ چلا کہ وہ غلطی سے ہو گیا تھا، جس نے ریکی کی تھی وہ پاکستانی ان کے بہت اینٹی اسرائیل تھا، اس نے وہ ان کا بھی ایڈریس ان کو دے دیا تھا جہاں پہ انہی نے جا کے آپریشن کیا، اور اس کے علاوہ کبھی نہیں، یہی نہیں بلکہ دوسری بھی جو جماعتیں ہیں انہی نے بھی کبھی نہیں کیا، بھارت میں بھی جتنی جماعتیں ہیں اس طرح کی انہوں نے بھی کبھی نہیں، یہاں پہ بھی لیفٹ پارٹیز ہمیشہ فلسطین کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ تو یہ اسلامزم کا رائز ہوا، PLO نے بھی ان کے ساتھ سندھی کی، وہ جو ہوئی کیمپ ڈیوڈ، مگر کچھ ملایا نہیں، لمبی بات ہے۔ سعودی عربیہ جو تھا وہ جو تھی ان کا جو یہ تھا کہ وہ فنڈنگ ضرور کرتے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک دو بڑے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ بھی ہوئے ہیں عرب ورلڈ میں۔ ایک تو یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کویت کا آکوپیشن جو ہوا صدام حسین کی فورسز نے کیا، اس کو لے کے سعودی عربیہ بہت ناراض تھا، کیونکہ PLO نے صدام حسین کو سپورٹ کر دیا تھا آکوپیشن کو۔ عرفات سے جب پوچھی گئی بات تو چیئرمین عرفات نے کہا کہ بھائی ہمارے ہم جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں وہاں پہ جو فلسطینی رہتے ہیں ہم ان کی بات مانتے ہیں، وہ اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں صدام حسین کو، وہ بہت خوش ہیں کویت میں ان کی بہرحال اس کو لے کے وہ لوگ بہت کافی چنتت تھے، اس سے ریلیشنز بہت بگڑ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ایڈ میں کمی ہوئی، اس کے بعد دوسرا جو تھا ایرانین ریولوشن ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا ان کے لیے،
اسلامک ریولوشن کے آتے ہی ایران نے کال دی، ایک تو منارکی کے خلاف تھا، تاناشاہی اور بادشاہت کے خلاف تھے یہ لوگ، بادشاہ کو ہٹا کے سوئم سत्ता میں آئے تھے ایران کے اندر، ان کے فتوے آنے لگے کہ اسلام میں بادشاہت کی کوئی جگہ نہیں ہے، تاناشاہی کی کوئی جگہ نہیں ہے، امریکہ کے خلاف انہی نے نعرے لگانے لگے، برگ مرگ امریکہ، پھر کہا کہ نیدر ایسٹ نور ویسٹ، اسلام از دا بیسٹ، یہ سب جو باتیں ہوئی اس سے، اور اس کی سپورٹ ایک دم سے بڑھ گئی عرب ورلڈ میں اس سمے خمینی کی، اور بہت سی جگہوں پہ اسپونٹینیس ڈیمانسٹریشن ہونے لگے، اور یہی نہیں بلکہ یہ پوری طریقے سے امریکن اسرائیلی پالیسی کے خلاف تھا ایران، تو اس کے چلتے ہوئے یہ ہوا کہ سعودی کو کافی مشکل ہونے لگی ایران کی سپورٹ کی وجہ سے۔ ایران ایک تھریٹ بنا ہوا تھا، ایران پوری طریقے سے پی ایل او، پھر بعد میں فلسطین میں یہ حماس اور دوسرے، اس نے پی ایل او پیلسٹینین اتھارٹی کو نہیں سپورٹ کیا، پی ایل او سے بھی بہت دن رشتے ان کے آگے نہیں چل پائے، کیونکہ پی ایل او بات کر رہا تھا ڈیموکریٹک موومنٹ کی، اور اسلام اس سے آئیڈیالوجی سے، ان کی آئیڈیالوجی سے اس کی سہمتی نہیں تھی، تو وہ اس کی وجہ سے۔ دوسری طرف یہ بھی تھا کہ سعودی عربیہ کے کیونکہ گھنش سمبند تھے اسرائیل امریکہ کے ساتھ، تو ان کو بہت دقت آ رہی تھی، اور یہ بھی تھا کہ ایرانین ریولوشن ایک تھریٹ بن رہا تھا، تمام شیعہ پاپولیشن ان کے یہاں بڑی ہے، وہاں پہ بھی ڈیمانسٹریشن سعودی عربیہ میں الحسا ریجن میں اور دوسری جگہ جہاں تیل پایا جاتا ہے اس ایریا میں شیعہ کی پاپولیشن بہت ہے، وہاں پہ ڈیمانسٹریشنز بھی ہونے لگے تھے، تو اس کی وجہ سے چلتے ہوئے بھی ان کو دقت تھی، تو اس وجہ سے اسرائیل کے ساتھ وہ پیریڈ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ریلیشن اسرائیل اور یہ سعودی عربیہ اور جو فلسطین کے تھے بہت کول ہو گئے تھے، ٹھنڈے ہو گئے تھے بالکل، لیکن یہ ہے کہ بعد میں ایک دوسرا مسئلہ تھا کہ حماس کا، فلسطین کا ہم نے دیکھا پیلو کا ڈکلائن ہوا، حماس کا رائز ہوا، حماس کے آنے سے بھی سعودی خوش نہیں تھے حماس کو لے کے، ان کی جو کچھ بھی ڈیلنگ تھی وہ پیلسٹینین اتھارٹی یعنی محمود عباس کے تھرو تھی، اور حماس سے اس لیے وہ خوش نہیں تھے کہ حماس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ مسلم برادرہڈ کی آئیڈیالوجی ہے، اخوان مسلمین وہ لوگ نہیں چاہتے تھے، وہ سعودی عربیہ کے خلاف تھے، ڈائریکٹلی تو نہیں، وہ بھی منارکی کے خلاف تھے کہ بادشاہت نہیں ہونی چاہیے، کچھ تھوڑی سی ڈیموکریسی ہونی چاہیے، کچھ رول تو مولویوں کا جو ہونا چاہیے، جو آرگنائزیشن ہے اس ڈومینیشن جس کا ہے ان کا، لیکن یہ ہے کہ اسلام پسند، اور وہ ان کی تکرار جو سعودی وہابی جو سلفی جو آئیڈیالوجی تھی اس سے تھی، اس وجہ سے سعودی کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اخوان مسلمین یعنی مسلم برادرہڈ کا سپورٹ اس طرح سعودی عربیہ میں بڑھ جائے، ان کے لیے تھریٹ بن جائے، یہ پرابلم تھی انہیں، لیکن یہ کافی سمے تک چلتا رہا، بعد میں ایک سمے ایسا آیا کہ ایک بہت رشتے جو تھے ان کے دھیرے دھیرے ہم نے دیکھا سعودی عربیہ کے اسرائیل کے ساتھ بننے لگے، وہ پیریڈ جو تھا وہ حال ہی کا ہے پیریڈ، خاص طور سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دوران یہ کافی زیادہ ہارڈ ناپنگ بڑھ گئی، وہ ٹریڈ کی بھی بات ہونے لگی، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ سعودی عربیہ جلدی ہی ریکگنائز بھی کر دے گا اسرائیل کو، یعنی ابراہم ایکارڈ کو جوائن کر لے گا، اور اس طرح کے انہی نے اسٹیٹمنٹ بھی دیے، وہاں کے جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے، انہی نے کہا بھی کہ بات چیت ہماری کافی آگے چل رہی ہے، یہی نہیں ہوا بلکہ ایک سیکرٹ وزٹ اسرائیل کے پردھان منتری بنجامن نتنیاہو نے سعودی عربیہ کی، اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کو لے کے ایک میٹنگ ہوئی تھی گلف سیکیورٹی کی وہاں پہ بحرین میں، جس میں اسرائیلی بھی آئے تھے اور سعودی عربیہ کا بھی پارٹیسپیشن تھا۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب سعودی عربیہ کے اندر ایک کرائسس تھی، سعودی عربیہ جو تھا یہ وہ پیریڈ تھا کہ امریکہ بھی کافی چنتت تھا کہ اگلا وہاں کا کنگ بادشاہ کون بنے گا اس کو لے کے، اور
جو کراؤن پرنس اور کنگ سلمان کی کوشش یہ تھی کہ ان کا لڑکا انہیں نے نائف کو ہٹا کے سوئم بچے کو اپنے کراؤن پرنس بنا دیا تھا، تو وہ سکسیشن پرابلم میں وہ امریکہ کی مدد چاہ رہے تھے، اس لیے کہ امریکہ کی سپورٹ ضروری تھی اس وقت جو بھی بنے۔ اس پیریڈ میں تو سعودی عربیہ نے لگتا ہے کہ امپریشن ان کو ایسا دیا تھا کہ وہ اسرائیل سے دوستی کرے گا، اور یہ تھا کہ ان کو یہ بھی لگ رہا تھا ایرانینز کے اوپر، ایران کے اوپر امریکہ شاید جلدی ہی اٹیک بھی کرے گا، اس لیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے انہی نے دوبارہ سے سینکشنز لگا دیے تھے، اپنے کو ایران نیوکلیر ڈیل سے وڈرا کیا، سینکشنز ریگولر سینکشن لگائے، ہر روز سینکشنز لگا رہے تھے، اور سعودی عربیہ دوسری طرف ان سے کافی ویپنز بھی خرید رہا تھا، اور میجر ڈیل سائن ہو رہی تھی دونوں کے بیچ میں، اور امپریشن بھی دے رہے تھے کہ وہ شاید جائیں۔ لیکن اس ایریا کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب جو بائیڈن آئے ہیں تو ایک بڑا بدلاؤ آ گیا سعودی پالیسی، اور سعودی عربیہ نے کہا کہ ہاں ہم جوائن کریں گے، مگر اس سے پہلے اسرائیل کو جو بھی مقبوضہ علاقہ یعنی جس کے اوپر ان کا قبضہ ہے اس کو خالی کرنا پڑے گا، اسٹیٹ آف اسرائیل کو جتنے بھی سیٹلمنٹس ہیں ان کو ڈسمینٹل کرنا پڑے گا، انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ جو ہے فلسطین کی اس کی گٹھن ہونا چاہیے، اور ہم ہی نہیں بلکہ بھی سارے عرب آپ کو ریکگنائز کریں گے۔ یہاں سے پرابلم شروع ہو گئی، جو بائیڈن کا بار بار پریشر رہا ابراہیم اکارڈ کو بھی لے کے اس کے بعد بھی، مگر یہ لوگ کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہو پائیں، بلکہ ان کے اسٹیٹمنٹ بڑھتا گیا۔ حالانکہ ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ وہ اور بھی کنیکٹیویٹی پروجیکٹ جو بھارت، یو اے ای، سعودی عربیہ، جارڈن ہوتا ہوا پورٹ تک جائے گا، اس کو بھی سپورٹ کیا تھا جب G20 کی میٹنگ ہو رہی تھی بھارت کے اندر، اس سمے کراؤن پرنس محمد بن سلمان موجود تھے، مگر بعد میں اس سے بھی اب غازہ وار ہو جانے کے بعد سے ایک بہت بڑا بدلاؤ ان کے یہاں نظر آتا ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر نہیں کریں گے، ان کے ساتھ دو سمسیایں ہیں، ایک تو یہ ہے سمسیا ایران سے انہی نے اپنے سمبند تو دوبارہ بنا لیے، مگر وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایران عرب چھیتر میں کوئی بڑا رول پلے کرے یا اس کا انفلوئنس بڑھے، یہ ایک سمسیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جس طریقے کے ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہے ہیں وہاں پہ، اس سے چلتے ہوئے عرب جنتا کے اندر، سعودی عربیہ کے بھی اندر بھی عام جنتا میں کافی اخروش نظر آتا ہے، غصہ ہے، اور وہ جنتا چاہتی ہے کہ کوئی بڑا ایکشن لے۔ سعودی عربیہ میں بھی اس طرح کی خبریں ہیں، لیکن کیونکہ وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے تو پتہ نہیں چلتا، فریڈم آف پریس زیادہ ہے نہیں تو خبریں آ نہیں پاتی، لیکن لگتا ہے کہ غصہ وہاں بھی ہے، موجود ہے وہاں پہ۔ اب کراؤن پرنس جو ہیں وہ انہی نے کسی بھی صورت سے راضی نہیں ہو رہے، بلکہ انہی نے ابھی ان کو بھی بلا لیا، محمود عباس کو، ان کے ساتھ جو کہ پیلسٹائن اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، ان سے بھی کافی بات چیت کی، پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی بات چیت کی، جس سے امریکہ کافی ناراض بھی رہا۔ تو ایک کلیئر کٹ پالیسی سعودی عربیہ نے لی ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ اس کے مطلب وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو سعودی عربیہ کی اسلامک ورلڈ میں ورچس ہے، جو ان کی لیڈرشپ ہے، وہ بنی رہے اسی طرح۔ تو اس طریقے سے وہ ان کا ریلیشن شپ اپ اینڈ ڈاؤن آپ کو نظر آئے گا ہمیشہ سعودی کو لے کے، لیکن یہ ہے کہ اب ایک جس استھتی میں ہے اس وقت جو وہاں پہ ہو رہا ہے، دوسرے یہ کہ ایک بڑا دھماکہ ان کو اور لگ گیا جس سے سعودی کافی ناراض ہیں۔ الاقصی ماسک میں جو بن گویر جو ان کے نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہیں، جس طریقے سے گئے وہاں پہ اور انہی نے اندر جا کے اناؤنس کیا کہ یہاں کے اوپر ایک وہ بنے گا سینیگاج، یعنی ان کی عبادت گاہ، ان کی پوجا کا استھل بنے گا وہاں پہ الاقصی ماسک کے اندر کمپاؤنڈ میں، اس کو لے کے عرب ورلڈ میں اور زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے، اور سعودی عربیہ بھی اس سے کافی ناراض نظر آتا ہے اسرائیل سے۔ اسرائیل اب لیکن یہ ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ عرب دیشوں کا جو ایٹیچیوڈ ہے ابھی تک، وہ ہیومینیٹیرین ایڈ تو دے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اونلی کیول
ریزولوشنز پاس کرتے ہیں عرب دیش، عرب لیگ کی اسلامک کانفرنس آرگنائزیشن میں، لیکن ان ریزولوشنز کی بہت زیادہ اہمیت انترراشٹریہ سمودائے میں نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو وہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے۔ تو محض کنڈیمیشن کا دوسری طرف یہ تھا کہ ایران کیونکہ ان کو ویپن سپلائی کر رہا ہے، تو اس وجہ سے ایران کا وہ ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آنے والے سمے میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، کیا اور ہوگا، اس لیے کہ ان کو ایک بہت فائن بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑے گا۔ سعودی عربیہ کو جو سیکیورٹی ہے وہ امریکہ پر ہے، وہ پوری طریقے سے امریکہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، امریکہ کے ساتھ اسرائیل جڑا ہوا ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ حماس کو سبھی امریکہ یورپ سب نے آتنکوادی سنگٹھن گھوشت کر رکھا ہے، اس کے چلتے ہوئے ان کو ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں وہ، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے ایک بڑا بدلاؤ آ رہا ہے، اور جو کنگ سلمان ہیں یعنی ان کے پتا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کو سپورٹ سعودی عربیہ کرتے رہے۔ اگر جو بھی نئے ڈیولپمنٹ ہوں گے ہم آپ کو اس سے اوگت کرائیں گے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی ہے، ہم جلدی ہی ایک نیا ویڈیو لے کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو آگے بھی بڑھائیے اپنے دوستوں میں اور ملنے والوں میں۔ کمنٹ باکس میں آپ اپنا کمنٹ ضرور لکھیے، اس سے ہمیں بہت مدد ملے۔